السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب اسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، ویکلی ہاروسکوپ ہوگا، اس سے پہلے تھوڑی سی باتیں کروں۔ آپ نے دیکھ ہی لی ہوگا، میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو ویڈیو ڈالی تھی، میں نے کہا تھا چاہے یہاں تو کہہ ہی رہا تھا، لیکن پہلے عرض کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، جو مجھے لگتا ہے یقینی، میں نے بلکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے سب سے پہلے اس کا ہی شکر اللہ کا، میں نے کہا تھا کہ ہر صورت میں ہی از دا ونر۔ اب جو آگے حالات بنیں گے دنیا کے، وہ اپنی جگہ، کچھ میں نے ان کو ایڈوائز بھی کی ہے، ذرا اپنی ٹیک کیئر کیجیے اپنی سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ بھی اپنی جگہ۔ دوسرا، دنیا میں تبدیلی آئیں گی، ڈیفینیٹ تبدیلی آئیں گی۔ ایک چیز اس سے بھی امپورٹنٹ آگے بتاتا رہوں گا اس حوالے سے ایونٹ پہ، میں نے مارس کی اور اس سے پہلے راہو کی ویڈیو میں کہا تھا کہ دیکھیں بلوچستان میں دہشت گردی اور کے پی کے میں یہ چیزوں کا پرابلم بنے گا، اور یہ اتنے بدبخت اور خبیث لوگ ہیں، انہوں نے معصوم لوگ بیچارے مسلمان بے گناہ ان کی جان لے لی، اور ظاہر ہے وہ تو ہیں جو یہ کرتے ہیں دہشت گردی، اور آپ کو بھی سب کو معلوم ہے یہ اسپانسرڈ بائی انڈیا ہیں، وہ تو ان کے این ایس اے نے خود اعتراف کر چکا ہے اپنی ویڈیوز میں۔ مگر مجھے دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے آگے بہت انگیجمنٹ نظر آ رہی ہے یہ فورسز کے حوالے سے بارڈر پہ، کیونکہ میں نے بڑا واضح طور پہ بتایا تھا یہ جو مارس ایک تو ملیچ ہوا ہوا، یعنی یہ کہہ لیں کہ آپ ریبیلیشن حبوط کہہ لیں، یا آپ یہ کہہ لیں انتہائی گندی حالت میں، اور پھر اس پہ نظرات بھی، اور پھر اپنا اللہ بھلا کرے وہ جسے کہتے ہیں ہمارے اس میں کہ ایک کمبسٹ ہوا ہوا ہے۔ تیسری چیز، جو ادر پلانیٹری پوزیشن ہے وہ اچھی نہیں ہے، بظاہر بہت پرسکون لگ رہا ہے، وہ جنگیں تو اپنی جگہوں پہ چل رہی ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں ایک دم چیزیں ہوں گی، ایک دم جیسے کہتے ہیں نا، ایک دم کوئی چیز ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے خاص طور پہ سب سے پہلے میرے پاکستان پہ، اس کے بعد پوری امت مسلمہ پہ۔ یہ مجھے بڑی تشویشناک لگ رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ خان صاحب پہ ویڈیو بنائیں، دیکھیں خان صاحب پہ میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، اور میں نے ایک ٹائم فریم دیا ہوا ہے، اللہ چاہے گا تو اس میں ہو جائے گا، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہیں چاہے گا تو پھر آگے کا دیکھیں گے، لیکن میں اپنے اللہ سے پر امید رہتا ہوں، اس کے بعد پھر باتیں آگے چلیں گی نا۔ باقی تو آپ دیکھ ہی رہے نا کیا اتنی شدت سے پہلے چیزیں یہ ڈسکس ہو رہی تھی، اور اب جو ہوگی، جو بھی چیزیں کہیں بھی ہوں گی، وہ بڑی انٹینس ہوں گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تیسرا، مجھ سے بنگلہ دیش کے جو بہن بھائی ہیں، انہوں نے کہا تھا ہمارے، دیکھیں آپ کا تھوڑا سا بھی ٹیسٹنگ ٹائم ہے، مجھے جو لگتا ہے 2025 میں آپ کے الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں، مگر جو ہمارا پڑوسی ہے وہ آپ کا بھی پڑوسی ہے، اور اس کا ظاہر ہے وہ بھی آپ کو تنگ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم کو بھی رکھے، یہ خیال کیجیے گا۔ پوچھا تو انہوں نے الیکشن کب ہوگا، اور ابھی تھوڑی اکانومی میں مسئلہ آئے گا، باقی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ انڈیا کے بارے میں تو میں بولتا رہتا ہوں، بہت سارے انڈین ویورز نے مجھے کہا تھا کہ انڈیا کے بارے میں ضرور بولا کریں۔ انڈیا کے بارے میں بولوں گا، سال کے اینڈ میں مودی صاحب کے لیے ایک دھماکہ خیز پروڈکشن دوں گا، ابھی ذرا قبل وقت ہو جائے گی، وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ باقی سیاست میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہر چیز آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ گائے بگائے ویڈیو بناؤں گا۔ اب اور کوئی بڑا ایونٹ ہوا تو پھر اس حوالے سے بات ہوگی، ہے ہمارے اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی بہت بڑا چینج آیا تو وہاں میں کروں گا، اور تو خواتین و حضرات وہاں کے حوالے سے، پوری دنیا کے حوالے سے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب جو سب سے بڑا ہماری اسٹرالوجی میں ایونٹ ہو رہے ہیں وہ دو ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک تو ہمارا سیٹرن معلم فلک اب ڈائریکٹ ہو رہا ہے،
ایک چیز آپ سے عرض کی تھی نا، بہت ساری جو چیزیں، اچھا آپ لوگوں میں ایک چیز میں نے دیکھا ہے، بہت بے صبر، بس چاہتے ہیں آپ ایسٹرالوجر ہمایوں بولے اور چیز ہو جائے. بھائی خود بھی کاوشیں کرنی پڑتی ہیں، خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے کوئی بھی کام کے لیے. ظاہر ہے میں اپنی ایک کیلکولیشن اپنے اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے بتاتا ہوں، تو وہ ایک فضا بننا شروع ہو جاتی ہے، وہ پلانیٹری پوزیشن موو کرنے لگتی ہے. اور میں ایک بات بتا دوں، انسان جو ہے وہ تو ناانصافیاں بھی کرتے ہیں، بے ایمانیاں بھی کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے اس سسٹم میں پلانٹ اس رب کے حساب سے چل رہا ہے. انہوں نے اپنے رب کی اتنی سی بھی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ سب سوائے جن و انس کے سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، ہر ذی نفس، ہر چیز اس کے علاوہ بھی اللہ کے آگے روز سجدہ بھی کرتی ہے اپنے اپنے حساب سے، اور اس کی حمد و تسبیح بھی ہوتی ہے. تو یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو بات بولی ہیں وہ اپنی جگہ میں قائم رہتا ہوں، کبھی ہٹتا نہیں. اور دوسری چیز، اب دو ایونٹ بہت بڑے ہو رہے ہیں، ایک تو کیتو کا نکشتر چینج ہو رہا ہے اور دوسرا سیٹرن ڈائریکٹ ہو رہا ہے. تو اب آپ کو چیزیں بہت تیزی سے موو کرتی ہوئی نظر آئیں گی. اور جو میں نے ایک بات بولی تھی نا، مارچ 2025 کے بعد جو دنیا میں ہونا ہے وہ میں ابھی آپ کو دیکھے کیسا لگ رہا ہے، سکون ہو گیا، اب صرف کچھ سیکٹرز پہ جنگ ہو رہی ہے. اس وقت جب نئے سال کی بناؤں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، بیت المقدس آزاد ہوا تھا پہلے نمبر پہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. دوسرا بیت المقدس آزاد ہوا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے جہاد کیا تھا اور کروسیڈ ہوئی تھی ان کی یورپ سے. مصر میں ان کو پتہ چلا ایک بندہ ہے جو بہت ہی نیک، عبادت گزار اور ہر وقت پرامن رہنے، بھائی چارے کی بات کرتا ہے. تو انہوں نے پوچھا لوگوں سے کیسا ہے، انہوں نے کہا بہت نیک ہے، ظاہری طور پہ تو بہت نیک نظر آتا ہے. انہوں نے کہا میں اس کو بلاؤ، تو کہا وہ جاتا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا مناسب ہے، پھر میں چلا جاتا ہوں. وہ گئے، اس کے بعد اس سے کہا حضرت گفتگو کی، یہ بتائیے مجھے کہ میں کس طرح بیت المقدس کو آزاد کرا سکتا ہوں، مجھے آپ صاحب علم ہیں. تو اس بندے نے کہا میں کہوں گا پیار محبت سے، ہمیں اپنے کردار سے بتانا چاہیے، پیار محبت کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، امن و امان سے ہمیں رہنا چاہیے، لیکن ہمیں لڑنا نہیں چاہیے. آپ اٹھے اور آپ نے کہا قسم ہے میرے رب کی، یہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ منافق ہے، اس کی تحقیق کرو. جب تحقیق کی تو پتہ چلا وہ یہودی تھا مگر بنا ہوا وہ مسلمان عالم تھا. تو آپ نے فرمایا سلطان صلاح الدین ایوبی یعنی عظیم جنرل ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، انہوں نے کہا جس چیز کا اللہ مجھے حکم دے رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس کا حکم مجھے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ اس چیز سے منع کر رہا ہے، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو اس چیز کو سوچئے گا براڈر اسکیل پہ. میں پوری امت مسلمہ سے اس وقت مخاطب ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا بس دعائیں مانگ لو، صدقہ دے لو، یہ کر لو، بھائی کوشش اسلام میں، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ہاتھ اٹھانے تھے اور پوری دنیا تبدیل ہو جانی تھی. اور دوسری چیز، علامہ اقبال، جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دن یہ چل رہا ہے. بہت سے لوگ ابھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے، کبھی موقع ملا تو ان پہ بولوں گا. استاد محترم کہتے تھے کہ یہ آدھا قلندر ہے، آدھا قلندر، یہ ذہن میں رکھیے گا. مثلا دنیا جرمنی ہو، رشیا ہو، انڈیا ہو، ایران ہو، پاکستان ہو، ٹرکی ہو، دنیا میں ہر شخص اس شاعر کو اپنا سمجھتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو. اور اس کا میں نے بھی اندازہ کیا، کیونکہ جب آدمی اگر سچے دل کے ساتھ کہیں جائے تو کسی حد تک صاحب مزار کس لیول پہ وہ اللہ تعالیٰ ایک فیلنگ دے دیتا ہے. سب کو نہیں ہوتی مگر ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دن منائیں گے، ان کے افکار نشر کریں گے،
جو انہوں نے کہا کبھی اس پہ غور کیا؟ بڑی مشہور زمانہ ہے ان کی، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یعنی یہ ایک تو مسلمان ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، سب مسلمان ہیں کلمہ گو، اور جو اللہ کی مانتا ہے وہ ہوتا ہے مومن. یعنی اس کا کوئی عمل کوئی فعل اللہ کی خوشنودی کے علاوہ نہیں ہوتا، اور وہ سر سے پاؤں تلک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوتا ہے. اور وہ اگلا شعر پہ کبھی غور کیجئے گا، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. اللہ کے اسم الہیہ ہیں یہ، ان کے مطلب کیا ہیں وہ بآسانی آپ کو مل جائیں گے. جب یہ چار عناصر ہوتے ہیں تو پھر بنتا ہے مسلمان. ابھی مومن کی تو بات ہوئی نہیں، وہ تو اس آگے کی کلاس ہے. اب یہ چونکہ رکھ چھڑ گئی تھی تھوڑی سی مذہب کی تو میں اس پہ بول لیا، کبھی اس پہ انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں بولوں گا. تو اب چلتا ہوں میں اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب، انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز کرتا ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ میرا ایک علمی تجزیہ ہے، جو اللہ نے ایک علم بنایا اس کے تحت میں بناتا ہوں. باقی اس کا ہونا اس کا نہ ہونا خالصتاً پیورلی اللہ کا فعل اللہ ہے. وہ چاہے تو ہو اور وہ چاہے تو سب زیرو ہو جائے. تو میرا رب کرنے والا میرے پنجتن پاک کے صدقے میری دعا ہوتی ہے اللہ سب کے لیے بہتر کرے. اور یاد رکھیے گا، میں تو بہت ہی گھٹیا اور بہت نچلے لیول کا مسلمان ہوں. کسی فقیہ کسی مفتی کسی صاحب علم سے پوچھ لیجئے گا کہ اسلام میں 2 کرائم کی اور 2 کرمنل کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے، جو ظاہری طور پہ نظر آتے ہیں. کون؟ ڈکیت، اور دوسرا کون؟ دہشت گرد، جس نے مسلمان، دونوں ایک ہی معنوں میں لے، جس نے مسلمانوں کو خوف میں مبتلا کیا. آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کسی نے مذاق میں بھی کسی کلمہ گو کو خوف زدہ کیا تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں آپ غریب مزدوروں کو، وہ پہنچ تو گئے شہادت سکرا کی منزل پہ، مگر وہ جو مزدور، چاہے وہ پٹھان ہو، پنجابی ہو، بلوچ ہو، اردو اسپیکنگ ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ ایسے کرائم ہیں اسلام میں جن کا اثر انسان کی نسلوں تک چلتا ہے. کرس، وہ جو کہتے ہیں نا، ایک اس کو آپ یہ کہہ لیں، اس پاپ کا جو ہے کبھی پراشچت نہیں ہوتا، اس کا آپ کو کفارہ ادا نہیں ہو سکتا اس گناہ کا. تو یہ ان گناہوں میں سے تو ایک لمحے کو سوچ لیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. وہ خیر بولوں گا، ایک حد تک بول سکتا ہوں جہاں تک الاؤ کرتی ہے یوٹیوب. انشاءاللہ پھر آگے اس پہ کبھی بولوں گا. اور خواتین حضرات، ایک درخواست آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ میرے نام سے اگر کوئی بھی فیس بک ہو، کوئی بھی لنکڈ ان ہو، میسنجر ہو، ٹک ٹاک ہو، کوئی کنیکٹیوٹی ہو، فی الحال سوائے اس یوٹیوب چینل کے آپ نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اور اس پہ اپروچ نہیں کرنا، کیونکہ اس پہ ایک انتہائی خبیث دھوکے باز ذلیل انسان، میں خود کہہ رہا ہوں جان کے، کیونکہ اس نے کینسر کے مریضوں کو بھی دھوکہ دیا. تو وہ تو اللہ اس کی عاقبت قبر کا تو یہ حال وہ ہوگا اس کی اولاد کے ساتھ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ جس نے سوچا نہیں ہے جو اللہ اس کے ساتھ کرے گا. کر لے جتنے مزے کرنے ہیں. تو اس سے آپ نے بہت گریز کرنا ہے، اس پہ نہیں جانا. مجھ تک اپروچ کرنے کے آپ، ایک تو میں ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 بجے اور اتوار کو صبح 10 بجے آپ کی کالز لیتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا، یہاں پہ صرف پریڈکشن نالج آپ سے شیئر کرتا ہوں. تیسرا، میرا جو آفس ہے وہ ہے PC ہوٹل کراچی، جہاں کا نمبر میں کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں 021-3568-5501. دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021.
تو ان 2 نمبروں پہ یہ چل بھی رہے نیچے ان کے لائن چل رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہی 2 لینڈ لائن نمبر ہیں, ان پہ کال کیا کیجئے. کسی گوگل پہ انٹرنیٹ پہ کوئی موبائل نمبر ملے اس پہ قطعی اپروچ نہ کریں. یہ ایک بہتر طریقہ بتا رہا ہوں آپ کی بچت کا. مجھے تو کوئی فائدہ نہیں, آپ کا نقصان ہوتا ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے. اس کو فیس بک اور ان چیزوں کی جان چھوڑیں, آپ صرف یوٹیوب چینل پہ دیکھا کریں. اور دیکھیں میں تو یہ بھی نہیں کہتا آپ سبسکرائب کریں, مجھے شیئر کریں. یہ ضرور کہتا ہوں اس فراڈ کے متعلق لوگوں کو ضرور بتائیں جو میرے نام سے سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے, کیونکہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کمپلین آئی ہوئی ہوتی ہے. تو اور ہاں, جو بیرون ملک سے کال کریں تو وہ کہیں میرے اسسٹنٹ کو, ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجیے تاکہ آپ بھی دیکھ لیں, میں بھی آپ کو دیکھ لوں, اطمینان ہو جائے. اور اگر ود ان پاکستان بھی کسی کو شک ہو تو یہ کام ضرور کر لے کہ مجھے ویڈیو پہ دیکھ لے, میں اس کو دیکھ لوں, تاکہ کوئی شک نہ رہے. تو یہ ضروری بات تھی. اب چلتا ہوں اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب, جو کہ 11 نومبر 2024 سے لے کے 17 نومبر 2024 کے درمیان ہے. سب سے پہلے ہمارا برج ہے برج حمل یعنی ایریز. ایریز والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز بڑھیں گی, کچھ لوگوں سے انٹریکشن آپ کا بڑھے گا, اور آپ کو کچھ ایسے مقامات یا کچھ ایسی جگہوں پہ جانا پڑے گا جہاں آپ کی کچھ پرانے ساتھیوں سے, دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے. اور اگر آپ بیچلر ہیں یا ان میرڈ ہیں, غیر شادی شدہ ہیں, تو اس بات کے قوی امکان ہے کہ آپ کے رشتے کے حوالے سے کوئی جو ہے پیش رفت ہو, ڈیولپمنٹ ہو, اور آپ کو بھی اس پہ سوچنا ضرور چاہیے. اچھا, پراپرٹی, ریئل اسٹیٹ, ان چیزوں سے فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو. اور کوئی آپ کو, اگر آپ اسی پیشے سے منسلک ہیں یعنی پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں, تو آپ کے لیے اچھا رہے گا یہ ٹائم. کوئی اپرچونیٹی مل سکتی ہے, کچھ مواقع میسر آ سکتے ہیں. اگر آپ نوکری کے لیے متلاشی ہیں, ملازمت کے لیے, تو اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو کوئی مواقع مل سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے اس ہفتے میں کوئی آپ کی ٹریولنگ یا سفر کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں, یا پلاننگ کے مراحل تک وہ جا سکتے ہیں. دوسرا, اب میں تھوڑا نیگیٹو, اور فائنینشلی بھی اچھا رہے گا. دوسرا نیگیٹو چیز یہ کہ اپنے آپ کو کسی اور کے کاموں میں خواہ الجھائیے گا مت, جسے عام اردو میں کہتے ہیں اڑتا تیر مت لیجیے گا. دوسرا, آپ جو ہے یا ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کیجیے گا. دوسرا یہ ایک چیز میں کہوں گا کہ اگر آپ نے امیگریشن کے لیے یا تعلیم کے حوالے سے اپلائی کیا ہوا ہے, یا آپ نے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی آپ پہ ہو سکتی ہے. اور میں نے آپ کے لیے بھی کہا, میں نے کہا آپ کے بچوں کے حوالے سے رشتے کا بھی معاملات ہو سکتے ہیں. اچھا, ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو آپ نے ہارٹ کا خیال رکھنا ہے. دوسرا, آپ نے اپنی, اگر آپ شادی شدہ ہیں, اپنے اسپاؤس کا, ان کی صحت کا خیال رکھیے گا, اور پلس والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا. اور آپ نے پیٹ, ہارٹ اور پروسٹیٹ, اس کے حوالے سے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور اگر تحریر کر رہی ہیں تو ابھی چلتا رہے گا, کوئی کانٹیکٹ سائن کر رہے ہیں, کوئی ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں, تو آپ نے اس کو کسی لائر سے پڑھوا لیجئے, یا کسی ماہر جو اس فیلڈ کا ماہر ہو اس کو دکھا دیجئے, ایکسپرٹ کو, تاکہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی کہوں گا, ذرا نچلے دھڑ کے اوپر, یعنی تختے, یعنی انگوٹھا, پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر اور اس کو لے لیں اپنی رانوں تک, یہاں پہ کوئی چوٹ یا تکلیف کی شکایت ہو سکتی ہے. اس کے بعد دوسرا برج ہے ہمارا برج ثور, ٹورس. ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کچھ انجانے, کچھ عجیب و غریب یا کچھ ویئرڈ قسم کے معاملات و حالات آپ کی زندگی میں وقتی طور پر آ سکتے ہیں. کچھ آپ کو اپنی فیملی لائف کے حوالے سے کچھ جو ہیں, ایک جسے آپ یہ کہہ لیں حتمی فیصلے کرنے ہوں گے, یعنی فائنل ڈیسیشن لینے ہوں گے. میں اس لیے انگلش میں بول دیتا ہوں کیونکہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے وہ لفظ, اگر کیونکہ زبان تو میری اردو ہی رہے گی. اس کے علاوہ کچھ آپ کو تھوڑے سے اپنے ازدواجی معاملات, فیملی لائف کو ذرا بہت زیادہ خیال سے رکھنا ہے.
اور یہ بھی ٹورس والوں کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ان کے رشتوں کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہونے کے امکان ہے، کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو جائے، کچھ اندرون ملک یا ڈومیسٹک ٹریولنگ کے بھی امکان بن سکتے ہیں آپ کے، کہ جو آپ کو شارٹ ٹرم کے لیے کریں، وہ جس ملک میں جو ہے وہ اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں۔ اور آپ کو کوئی خوشی کی تقریب یا کوئی شادی بیاہ منگنی اس قسم کی تقاریب میں حصہ لینے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کوئی پارٹ ٹائم ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ کوئی ایکسٹرا انکم کے لیے کوئی منصوبہ بندی کر رہے تھے، تو اس کے حوالے سے بھی اللہ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز پہ انتہائی غور و خوض کر لیجیے گا کہ اپنی چادر سے پاؤں باہر نہ نکلے۔ مثلا اگر آپ کی لیمٹ 100 کی ہے تو آپ کوشش کیجیے گا 60 اور 70 پہ آپ جا کے ٹھہر جائیں، اور سارے انڈے ایک ٹوکری میں مت رکھیے گا۔ یہ اردو کی بڑی مشہور کہاوت ہے، تو اس کو آپ سمجھ جائیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو لیٹیگیشن کے معاملات یعنی قانونی امور جو ہوتے ہیں ان میں بہت سوچ سمجھ کے اس وقت ہاتھ ڈالیے گا۔ ہیلتھ کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنی اسکن کا خیال رکھیے گا، تھوڑے سے جوائنٹس پین کا خیال رکھیے گا۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کو نیفرولوجی سے کوئی پرابلم ہے، مثلا گردے کے امراض سے متعلقہ کوئی آپ کو مسئلہ ہے، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ کمیونیکیشن آپ کی اچھی ہو سکتی ہے، مگر اس میں آپ کو صبر و استقامت کے ساتھ کام لینا پڑے گا۔ اگر آپ کوئی بیرون ملک سیٹل ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس کے بھی قوی امکان ہے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے جیمنائی، برج جوزا۔ جیمنائی والوں کے لیے کہوں گا کہ اس برج کے یا اس زوڈیک سائن کے لوگوں میں ایک جسے یہ کہہ لیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہوئی کہ آپ اپنی طرف جو ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک محفل شناسی کا بھی ہنر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کچھ سماجی تقریبات یا کچھ ایسی تقریبات جس میں آپ کے پرانے دوست، پرانے ساتھی آپ سے ملاقات کریں، ان سے اس کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا ان لاس کے ساتھ اگر آپ کے، چاہے آپ خاتون ہیں چاہے آپ مرد ہیں، اگر آپ کے کچھ معاملات میں کوئی تلخی کا عنصر آ رہا تھا تو وہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف چلا جائے گا۔ فائنینشیل کچھ معاملات میں آپ کی چیزوں میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ، اور یعنی جس کو یہ کہہ لیں اچھا اور بہتر انداز میں مثبت طریقے سے کوئی پیش رفت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ملازمت کرتے ہیں، چاہے گورنمنٹ کی کرتے ہیں چاہے پرائیویٹ کرتے ہیں، کوئی آپ کو ریکاگنیشن مل سکتی ہے، آپ کو سراہا جا سکتا ہے، آپ کی ترقی کے امکان بن سکتے ہیں، یا آپ اپنے افسران بالا کی نگاہوں میں مثبت انداز میں آنا شروع ہوں گے۔ تھوڑا سا اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کیجیے گا، اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں، اور آپ کو اگر کوئی لیٹیگیشن میں یا عدالتوں میں کوئی کام چل رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا لیٹ کر دیں، یعنی مقدمات یا مقدمے بازی، کچھ اضافی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے اپنی گفتگو کا خیال رکھنا ہے، اپنے ٹیتھ کا خیال رکھنا ہے، اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو گفتگو میں تندی و تیزی یعنی ہارش لینگویج کو اوائڈ کریں، کیونکہ اس وقت میں منہ سے کوئی ایسی گفتگو نکل جاتی ہے جو کسی کی دل آزاری کا باعث بن جائے، اور فائنینشلی چیزیں یقیناً کچھ بہتر انداز میں آپ کے لیے ڈیولپ ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے جسے یہ کہہ لیں کوئی قرب و جوار میں لڑائی جھگڑا یا بچوں کے حوالے سے کوئی اگر پرابلم یا مسئلہ ہو جائے تو اس میں آپ نے ہائپر نہیں ہونا اور اپنے آپ کو اطمینان سے ڈیل کرنا ہے۔ دیکھیں اس کا ریزن یہ
کہ اس وقت ماہر صاحب کے سر پہ چل رہا ہے، تو آپ نے اپنے بلڈ پریشر کو، اپنے غصے کو، اپنی ایگریشن کو بہت زیادہ قابو میں رکھنا ہے. اور آپ کو اگر آپ خود طالب علم ہیں تو اپنی تعلیم، نہیں تو بچوں کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی توجہ مرکوز کرنی ہوگی. اور اگر آپ کسی اور کالج، اسکول، یونیورسٹی میں جانا چاہ رہے ہیں یا آپ نے ایڈمیشن کے لیے، داخلے کے لیے اپلائی کیا تھا، تو اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ آپ کو اس میں کامیابی مل جائے. فائنینشیل میٹرز میں، یعنی پیسے سے ریلیٹڈ چیزوں میں، آپ کو ڈیفینیٹلی یقیناً کوئی بہتری ہونے کا امکان بنے گا. کچھ آپ کو تھوڑا سا انسومینیا، اب اس کی اردو آپ کر لیں کم خوابی یا بے خوابی یا کم نیند کا آنا، اس کا پرابلم ہو سکتا ہے. کچھ آپ کے ریلیٹیوز، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے کوئی اختلاف ہو سکتے ہیں، تو احتیاط کیجیے گا. اور اپنی ذمہ داری، آپ جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں یا جو بھی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، اس کو ایک بہتر انداز میں نبھانے کی کوشش کیجیے گا. اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ اگر آپ نے کہیں سیٹل ہونے کے لیے یا باہر جانے کے لیے آپ نے بہت عرصے سے اس میں کو کاوشیں یا کوششیں کر رہے تھے، تو اس میں یقیناً بحکم اللہ آپ کو کامیابی ملنے کے امکانات ہیں، یعنی آپ کی ایفرٹس فروٹفل ہو جائیں گی. اور اگر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر ہی رہے گا. ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو بلڈ پریشر، اسٹمک، ڈائجیشن، یعنی میں ان امراض کی بات کر رہا ہوں کہ خون کا دباؤ، نظام ہاضمہ اور آپ کے معدے سے متعلق آپ کو بہت زیادہ اس وقت خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کو اس بات کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا خیال رکھیے کہ کوئی ایسے معاملے میں یا کوئی ایسے کام میں ہاتھ مت ڈالیے گا جس کا آپ کو، یعنی سیاہ و سفید میں، وہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں نظر نہ آ رہی ہو. اور جو بھی کریں اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیجیے گا، اس کے بعد اس کام میں اپنے پیش قدمی کیجیے گا. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اپنے بچوں کی بھی صحت کا خیال رکھیے گا، امراض اسی کے گرد گھومیں گے. اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد. لیو والوں کو یہ کہوں گا، تھوڑا سا میں آپ سے عرض کر رہا تھا پچھلے ہفتے بھی کہ اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھیے گا، لیکن ابھی تھوڑی سی بہتری آپ محسوس کریں گے. کچھ آپ کا کوئی پیسہ اگر کہیں پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو واپس ملنے کے بھرپور امکانات بن رہے ہیں. تھوڑا سا آپ جذباتی طور پر کسی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو. اس کے علاوہ البتہ یہ ایڈوائز کروں گا، اس وقت جذبات سے کام نہ لیجیے گا، دل کے بجائے دماغ سے کام لیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ کو فائنینشیل ریفرنس میں، یعنی مالی حوالے سے کوئی نوکری کا حصول، کوئی اچھے کام کا حصول یا کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے جس سے یقیناً آپ کو خوشی و مسرت حاصل ہو. آپ کو کچھ اپنے خاندان، اپنی فیملی کے حوالے سے کچھ ذمہ داریوں کا یا تو احساس ہوگا یا آپ کے اوپر آئیں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ریلیٹیوز، اپنے رشتہ داروں سے تھوڑا سا دل آپ کا جو ہے غیر مطمئن ہو اور آپ کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ملے. اگر آپ بیرون ملک میں ہیں تو اس میں سے کافی چیزیں پازیٹیو وے میں چلی جائیں گی. وہ پاکستان سے باہر اگر آپ کہیں رہ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کا پرانا دوست، پرانے ساتھی کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور اگر آپ بیرون ملک جانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو اس میں بھی یقیناً مثبت پیش رفت ہونے کا امکان بنے گا. اس کے علاوہ آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی دل سے متعلقہ یعنی کارڈیک ڈیزیز کا شکار ہے تو یو مسٹ ٹیک کیئر، بہت خیال رکھیے. اس کے علاوہ کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کو فوڈ پوائزننگ کے امکانات، پیٹ سے متعلقہ یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، آئس کا خیال رکھنا چاہیے، الرجی کا پرابلم، یہ چیزیں اس دور میں زیادہ
ایکٹیو ہو جاتی ہے. آپ کے لیے اگر آپ ایجوکیشن میں ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی بہتر آپ کے لیے پیش رفت ہو سکتی ہے. اور اس وقت اگر آپ نے کسی کو ادھار دیا تو شاید وہ ادھار آپ کو جو آپ سے وعدہ کی جائے گی اس عرصے کے دوران یا اس مدت کے دوران واپس نہیں ملے گا، اور یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ رقم ڈوب جائے. تو یہ خیال رکھیے گا، نئے کام میں ابھی مت ہاتھ ڈالیں، تھوڑا سا رک جائیں. اور اس کے علاوہ آپ سے کوئی ہیلتھ کے حوالے سے بتا چکا، بیرون ملک کے لحاظ سے اچھا ہے. فائنینشلی اگر آپ نے عقل و دانش سے کام لیا تو چیزیں بہتر رہیں گی. 6 نمبر پہ ہمارا برج ہے، برج سملہ، ورگو والوں کو یہ کہوں گا کہ اپنے ذہن کو منتشر نہ ہونے دیجیے گا. یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ میں نے مائنڈ بنایا تھا میں یہ کپ اٹھاؤں گا، پھر میں نے کہا نہیں یار اس کو چھوڑو یہ والا کپ اٹھا لوں. نہیں، انتشار نہ ہے، فوکسنگ رکھیے گا، یکسوئی رکھیے گا، تو آپ کے کاموں میں بہتری ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ لٹیگیشن یا قانونی معاملات میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہ رہے ہیں تو میں کہوں گا تھوڑا سا رک جائیں، تھوڑے دن رک جائیں، اس کے بعد ان چیزوں کے لیے کوشش کیجیے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. میں نے ابھی شروع میں کیا تھا نا ڈائریکٹ ہونے والا سیٹل، اس حوالے سے میں یہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. دوسرا، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے جو بھی اس امور کے ماہر ہیں ان سے رجوع کیجیے، ایکسپرٹ اوپینین لیجیے، آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کوئی ایسی کمٹمنٹ یا ایسا وعدہ نہ کیجیے گا جس کو آپ بعد میں نبھا نہ پائیں، ورنہ امبیرسمنٹ، شرمندگی، خجالت ہونے کا باعث بن سکتی ہے وہ چیز. اور دوسرا یہ کہ اپنے معاملات میں نہ کسی کو دخل اندازی کا موقع دیجیے گا، نہ آپ کسی اور کے معاملے میں دخل دیجیے گا. اور اگر میڈیکل کے حوالے سے یا طبی معاملات کے حوالے سے کوئی آپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو آپ کو اس کو تاخیر میں نہ ڈالیے گا، ڈیلے مت کیجیے گا، ایمیڈیٹ اس کو چیک کرا لیجیے گا. کیونکہ ایک تو پیٹ تو آپ کا تھرو آؤٹ افیکٹ کرتا ہے، دوسرا موسم کے تغیرات بھی آپ کی صحت کے اوپر اثر ڈالیں گے. اور اگر آپ ابراڈ جانے کے لیے کوشاں ہیں تو اس حوالے سے کوئی اچھی نیوز آپ کو مل سکتی ہے بیرون ملک سے، اور آپ کا ٹریولنگ کے یعنی سفر کے امکان بنیں گے، لوگوں سے باہمی روابط یعنی بہتر کرنے کے مواقع ملیں گے آپ کو. اور تھوڑا سا پیٹ، اور وہ بتا چکا. دوسرا، اپنے ٹانگوں یا جوڑوں یا گٹھیا یا شیاٹکا پین کے اگر آپ مریض ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیے گا، وہ چیز آپ کو تنگ کر سکتی ہے. اور اس کو اگر میں اور زیادہ اس کی وضاحت کروں، ایکسپلین کروں آپ کو، تو میں یہ کہوں گا جہاں جہاں پہ جوڑ آتے ہیں، چاہے وہ ٹانگ ہو، چاہے وہ ہاتھ ہو، چاہے وہ گردن ہو، چاہے وہ کاندھ ہو، ان جگہوں پہ کوئی چوٹ، کوئی ٹھنڈ کا لگ جانا، یہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے. اور دوسرا، آپ نے آگ کے معاملات اس سے ذرا احتیاط کرنی ہے، چولہا جلاتے ہوئے، گیس سے متعلق کامزاد. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے، برج میزان لبرا. لبرا والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کی ایکٹیویٹیز بڑھیں گی، مصروفیات آپ کی بہت زیادہ ہونے لگیں گی، اور کچھ لگتا ہے کہ ایڈیشنل رسپانسبلٹی یا کچھ اضافی ذمہ داریاں بھی آپ کی تقدیر میں نظر آ رہی ہیں جو آپ کو سونپی جائیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے جذباتی معاملات میں یا آپ کے رومانوی معاملات میں کوئی بیچ میں مسائل پیدا ہو گئے تھے تو اس بات کے قوی امکان ہیں کہ وہ اب چیزیں بہتر ہونے لگیں گی. اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ اولاد کے متمنی ہیں یا بچے کی خواہش ہے تو اس حوالے سے بھی اللہ کے کرم سے آپ کو کامیابی کا حصول ہو سکتا ہے. تھوڑا سا اپنا نروس سسٹم، اب نروس سسٹم کو آپ اردو میں کہہ لیں آپ کا اعصابی نظام، اس کا خیال رکھیے گا. اس پہ کچھ دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اوور اسٹریس، اوور برڈن یا تھوڑا سا تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے. فائنینشلی چیزیں یقیناً آپ کی بہتر ہوں گی. آپ کی شادی کے امکانات بحکم اللہ میرے پنج تن پاک کے صدقے
زیادہ بننے کے ہو رہے ہیں، اور آپ کا اپنے خاندان، اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات میں ایک بہتر اضافہ ہونے کے امکان ہیں۔ کوئی نیا کام، پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ، اس سے متعلقہ یا کنسٹرکشن سے متعلقہ کسی کام میں آپ ہیں تو اس حوالے سے بہتری ہو سکتی ہے۔ آپ کے بڑی اولاد، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز آ سکتی ہے۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے تھوڑا خیال رکھنا ہے اپنے اسٹمک کا، اپنی آئز کا، اپنی اسکن کا اور ENT کا، یہ خیال رکھیے گا۔ فائنینشلی چیزیں بحکم اللہ آپ کے لیے بہتر ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ 8واں برج، برج عقرب، اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے غیبی امداد آ جائے، کوئی آپ کے لیے جو ہے سپورٹر بن کے آ جائے، کوئی بھی کام کے حوالے سے وہ ہو سکتا ہے۔ کچھ آپ تھوڑا سا بزنس کے حوالے سے یا اپنے کام کے حوالے سے سوچیں گے۔ کچھ وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کے لیے کوئی رشتوں کے حوالے سے جو ہے کوئی مثبت پیش رفت ہونے کا امکان ہے۔ آپ کو اپنے فائنینشیل میٹرز یعنی مالی معاملات میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس وقت کسی پہ اگر آپ نے بھروسہ کیا تو شاید آپ کو اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہو جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے، تو بہت خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ کوئی ٹرانسفر کے لیے یا آپ کہیں تبادلے کے خواہش مند ہیں پوسٹنگ کے حوالے سے، تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا ونس اگین ایک مرتبہ پھر میں آپ کو کہوں گا والدہ کی صحت کا خیال رکھیے۔ ہو سکتا ہے ان کے جوڑوں میں، ٹانگوں میں درد کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور بچوں کے حوالے سے متمنی یا خواہش مند ہیں تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے سکتا ہے۔ کھانے پینے اور جو کوئی بھی دعوت وغیرہ کھانے کے معاملے میں بہت احتیاط کیجیے گا۔ اس دور میں عموماً بیکٹیریا یا پیٹ خراب ہونے کے امکانات بن جاتے ہیں، اور اگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو وہ بھی خیال رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس خبر کے بہت عرصے سے متلاشی ہو، متمنی ہو، یا آپ اس کا ویٹ کر رہے ہوں، آل آف اے سڈن اچانک وہ آپ کی زندگی میں اس کا حصول ہو جائے۔ کچھ اشیاء جو قیمتی اشیاء ہیں ان کی خریداری کے اوپر، یا کچھ ملبوسات، آپ کے پہننے کی چیزیں یعنی آرائش و زیبائش کی اشیاء جو ان پہ اخراجات ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن غیر ضروری اخراجات سے گریز کیجیے گا۔ تھوڑا سا آپ کو بجلی کے معاملات، جہاں پہ برقی آلات آتے ہیں، الیکٹرانکس کی چیزیں، ان کے استعمال میں احتیاط کیجیے گا۔ یہاں پہ عموماً جھٹکے یا کرنٹ لگنے کے امکانات ہوتے ہیں، اور تیز دھار آلے اور یہ آگ سے متعلقہ سلنڈر وغیرہ یوز کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا۔ اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنے 90 برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے ان لاز، یا جسے یہ کہہ لیں اردو میں آپ سسرالی معاملات، یہاں پہ تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے آپ کو۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتے کے حوالے سے کوئی ہل جل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اور کچھ اللہ کے حکم سے آپ کی تقدیر کے حوالے سے کچھ اچھے مواقع زندگی میں، پروفیشنل یا پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے آپ کو ان کا حصول ہو سکتا ہے۔ وہ سیجیٹیریس لوگ جو کاروبار یا بزنس سے ریلیٹڈ معاملات میں، ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے کوئی بھی چیز خریدتے ہوئے یا کوئی LC کھولتے ہوئے یا کوئی فورن سے ڈیل کرتے ہوئے، آپ کو تمام دستاویزی ثبوت، اپنے ڈاکومنٹس کو پورا کیجیے گا، وربل چیزوں پہ بھروسہ نہ کیجیے گا، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو وقتی طور پہ جو آپ کی پروفیشنل لائف میں پولیٹکس کا ایک عنصر ہے یا سیاست سے متعلقہ کچھ عناصر اگر ہیں تو اس سے اپنے آپ کو تھوڑا فی الحال دور رکھیے گا۔ اگر آپ نے عقل و دانش سے کام لیا تو یقیناً زندگی میں آپ کے لیے بہت آسان اور سہل راستے بن جائیں گے،
اور ایجوکیشن یعنی تعلیمی معاملات میں یہ کہوں گا، آپ کوئی بھی اگر فیصلہ سازی کرنا چاہ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ اس بات کے تو بہرحال امکانات ہیں کہ آپ کی حسب منشا یا ایز پر ڈیزائر آپ کو رزلٹ نتائج مل جائیں، مگر سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ ہیلتھ کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں آپ نے خاص طور پر اپنے آئز، اپنی اسکن، اپنے ہڈیوں کے جوڑ جوائنٹس، اس سے متعلقہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک اگر آپ کا اللہ نہ کرے کوئی دل سے متعلقہ مرض کا شکار ہے تو اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ فائنینشلی، مالی لحاظ سے چیزیں یقیناً آپ کے لیے کچھ بہتر ہوں گی اور آپ کی آمدنی میں اضافے کا باعث بننے کے بھی بھرپور امکانات بحکم اللہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، ڈرائیونگ میں احتیاط کیجیے گا۔ گاڑی بائک چلاتے ہوئے آپ نے کوئی رسک مت لیجیے گا، یہ خیال ہے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا، اس وقت آپ کے سیر و سیاحت، گھومنے پھرنے کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو وے میں آ سکتے ہیں۔ دوسرا، اس وقت اپنی گفتگو میں بہت احتیاط کیجیے گا، ورنہ آپ بڑے لمبے مسائل میں پھنس جائیں گے۔ دوسری چیز یہ، یا ملازمت یا کاروبار کے حوالے سے کچھ آپ کو حتمی فیصلے لینے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے رشتے کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کسی جاننے والوں کے تھرو رشتہ آنے کا امکان بن سکتا ہے اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں۔ تھوڑا سا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف آپ کو توجہ مرکوز رکھنی پڑے گی۔ تھوڑے سے اپنے فائنینشل اور مالی معاملات کا آپ کو اثر نو جائزہ لینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو اپنے پیٹ، دل، اعصابی نظام، نروس سسٹم جسے کہتے ہیں، اسٹمک ریلیٹڈ، انٹسٹائن ریلیٹڈ، پروسٹیٹ گلینڈ سے ریلیٹڈ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عورتوں میں اس کو پروسٹیٹ کے بجائے آپ یوں کر لیں کہ ہارمون سے ریلیٹڈ پرابلم ہونے کے امکان بن سکتے ہیں۔ اچانک آپ کی ٹریولنگ یا سفر کے امکان بنیں گے۔ ڈرائیونگ میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ گھریلو معاملات کو آپ کا اچھا خاصا جو ہے مصروفیات نظر آتی ہیں، فائنینشلی چیزیں اچھی رہیں گی۔ کچھ قریبی عزیز دوستوں سے ان کی عیادت یا ان سے تعزیت کے لیے جانے کے مواقع آپ کے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو زندگی میں کچھ نئے لوگوں سے روابط بھی بنیں گے اور آپ کی پی آر ڈیولپ ہونے کے امکانات پیدا ہوں گے۔ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ شاید اگر بچوں میں خاتون فیمیل جینڈر ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس۔ ایکوریس والوں کے لیے یوں کہوں گا میں کہ کچھ آپ کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے مسائل مزید بڑھ جائیں گے۔ کوئی آپ کو اگر اچھی اوپینین ملے یا اچھا مشورہ ملے تو یقیناً اس کو غور کیجیے گا، اس پہ غور کیجیے گا۔ کچھ بہت سارے آپ اپنے ماضی کے وہ کام جو ابھی تک تکمیل کو نہیں پہنچ سکے یا ناپختہ تھے یا ان کی کمپلیشن نہیں ہو سکی، اب وہ کمپلیشن کی طرف جائیں گے۔ آپ اگر غیر شادی شدہ ہیں، ان میرڈ ہیں یا بیچلر ہیں تو آپ کے رشتوں کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے رومانوی زندگی میں کچھ انقلابی اور جذباتی خیالات آپ کے اوپر آئیں۔ اگر آپ بیرون ملک اوورسیز ایجوکیشن کے لیے کوشاں ہیں تو اس حوالے سے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر آپ کسی ادارے یا فلنتھروپسٹ ہیں یا آپ سماجی کارکن ہیں یا آپ فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں تو آپ کو اپریسیشن مل سکتا ہے، آپ کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ مہمانوں کی آمد و رفت آپ کے رہائش گاہ پہ جو ہے وہ عموماً نظر آتی ہے۔
ریزیڈنس پہ آپ کے لوگوں کے آنا جانا بڑھ سکتا ہے، اور آپ نے اپنی ایجوکیشن تعلیم کا بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ دوسرا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو ڈرائیونگ میں بہت احتیاط کے تمام تقاضوں کو آپ نے جو ہے پیش نظر رکھنا ہے۔ ذرا سی چوک، ذرا سی غفلت آپ کے لیے کسی اللہ نہ کرے بڑے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ ہیلتھ کے معاملے میں پیٹ تو آپ کے ساتھ ڈیفینیٹ ایک ہے شعبہ ایسا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے گفتگو کا خیال رکھنا ہے۔ تھروٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، ٹیتھ انفیکشن ہو سکتا ہے، یا آپ کو اللہ نہ کرے، ایک امکان کہہ رہا ہوں کہ آنتوں کے حوالے سے کوئی مرض ہو سکتا ہے، تو یہ گفتگو میں بہت احتیاط کیجیے گا۔ البتہ فائنینشلی چیزیں بہتر ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسس۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا، اپنے آپ کو فی الحال پالیٹکس، چاہے وہ آپ کی سراؤنڈنگ میں دفتر میں ہو رہی ہو یا آپ کے ادارے میں ہو رہی ہو، تو آپ کو اس میں ابھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک بیلنس کر کے چلیں۔ آپ کو اپنی فیملی لائف کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ ذرا سی کوئی غلطی یا ذرا سی کوئی بات آپ کے لیے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آپ کسی نئے کام میں، نئی چیز میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ہاں یقیناً اس کے حوالے سے منصوبہ بندی کیجیے، پلاننگ کیجیے، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اگر آپ نے کوئی اپنا کسی بھی کام کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کر لیا تو اس کو اب ایگزیکیوٹ کیجیے، یعنی اس پر عمل کیجیے، اور تو انشاءاللہ تعالی بہتری ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک اگر آپ سفر کے خواہش مند ہیں، ابراڈ جانے کا یا فورن ٹریولنگ کا، تو اس بات کے بھی قوی امکان ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہو جائے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جن کاموں کے لیے بہت عرصے سے کوشاں تھے اور وہ پائپ لائن میں تھی مگر وہ حل نہیں ہو رہی تھی، اس میں بھی بہتری ہونے کے امکان بن سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اس ہفتے بھی، اور نیکسٹ ویک کا تو پھر نیکسٹ ویک میں بتاؤں گا، کوئی اچانک آپ کا پرانا کیس، پرانا مقدمہ، دونوں کیفیت ہو سکتی ہے۔ وہ کیونکہ ظاہر ہے وہ تو آپ کی کنڈلی بتائے گی، یہ تو میں جنرل بتا رہا ہوں، یا تو وہ تکمیل کی طرف جائے گا پازیٹیو وے میں، یا ایک دم الٹ رزلٹ آ سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے امکان ہیں۔ اور تھوڑا سا ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ کو دھیان رکھنا چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ آؤٹ آف کورٹ یا عدالت سے باہر اپنے معاملات کو باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ سلجھا سکتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے کوشش کیجیے گا، اور اس کے بہتر نتائج بھی برآمد ہوں گے آپ کی زندگی میں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے، ہاں ڈرائیونگ میں آپ بھی احتیاط کیجیے گا، اور پیٹ کا تو میں بول چکا ہوں۔ دوسرا، آپ کو اپنے سائن کرتے ہوئے، کوئی بھی چیز پہ دستخط کرتے ہوئے یا کسی چیز کو ضبط تحریر میں لاتے ہوئے آپ نے بہت اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لیجیے گا، یعنی کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو تو اس کو بغیر دیکھے سائن نہ کیجیے گا، ورنہ بعد میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اور رسک والے معاملات یا جن میں رسک فیکٹر آتا ہو، یا ایک جسے کہہ لیں کہ جوئے بازی کا رجحان، جوا بازی سے اس میں نہیں کہتے کہ جو وہ ہوتی ہے اپنا کیسینو میں، یعنی کوئی ایسا جوا کھیل جائیں کہ جو ایک بہت بڑا رسک ہو جائے، تو اسپیکولیشن، ان چیزوں سے اپنے آپ کو فی الحال دور رکھنا ہے۔ اور مجھے یہ بھی امکان لگتا ہے کہ جہاں بھی آپ کی رہائش ہے وہاں پہ کچھ مرمت کے حوالے سے یا چیزوں کے حوالے سے اخراجات پیدا ہو سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ میں نے 12 بروج کے حوالے سے جتنا میرے رب کا کرم ہوا اتنا آپ کے سامنے بتا دیا۔ اب اس کا ہونا نہ ہونا وہ میرے رب کا اختیار ہے، اسی کا کلی اختیار ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ دعا و خواہش یہ ہے کہ اللہ سب پازیٹیو کرے اور نیگیٹو کو اپنے کرم سے ٹال دے۔ تو یہ ضروری چیز تھی جو آپ کو بتا دی میں نے، اور باقی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے، ہاں ایک لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے وظائف اور جو ریمیڈیز بتاتے تھے وہ بالکل موقوف کیا ہوا ہے، تو آپ یہ جیو پالیٹکس اور پالیٹکس کے اوپر جان چھوٹے تو آدمی اس طرف جائے، مگر اس ہفتے چلیں میں بناتا ہوں۔ واقعی میں کافی عرصہ ہو گیا نہیں بنائی، اور اس سے ماشاءاللہ سے اللہ کے حکم سے لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے، تو میں یقیناً بناؤں گا کچھ وظائف اور کچھ ریمیڈیز آپ کے لیے۔ تو مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔
اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر اور امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔